بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مومن کا جی جب بھلی بات سنتا ہے تو کرنے کو چاہتا ہے کہ میں بھی کروں۔ ایسے ہی بہت سے اعمال بھی ہیں، ہر بھلی بات کا جی چاہتا ہے، اور بہت سے اعمال ہیں جیسے نفل پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، تسبیح پڑھنا ہے، دعا کا وقت طے کرنا ہے۔ تو جب سنتا ہے کوئی ایسی بات تو اس کا جی چلنے لگتا ہے کہ ہم بھی ایسے ہی کریں، اور وہ بھی کرنے بھی لگتا ہے کچھ، لیکن کچھ دنوں کے بعد دھیرے دھیرے پھر سب چھوٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس پر دوام کیسے حاصل ہو، یعنی ہمیشہ کیسے کرتا رہے؟ کھانا کبھی کھائے کبھی چھوڑ دے، ناشتہ کبھی کرے کبھی چھوڑ دے، تو اس سے جسم کمزور ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ جو اعمال کیے جاتے ہیں یہ روح کی غذا ہے، اس کو مستقل کرتے کرتے اس کی روح مضبوط ہو جاتی ہے۔ روح جب مضبوط ہوتی ہے تو گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان شکار کرنا تو چاہتا ہے لیکن جلدی سے شکار نہیں کر پاتا، اور جب وہ اعمال طے کر لیتا ہے تو اس وقت پھر یہی قوت روحانی اس کے اعمال کے لیے معین اور مددگار ہوتی ہے۔ تو جب اتنے سارے فائدے اور بہت سارے فائدے ہیں تو شیطان چاہے گا کہ یہ نہ ہو تو اچھا ہے، اور پھر وہ ہمیں شکار کر لیتا ہے۔ ہم دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے چھوڑتے جاتے ہیں، پھر ایک دن ناغہ ہوتا ہے، پھر 2 دن پچھتاتے ہیں، پھر ناغہ ہو جاتا ہے، پھر چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے ہم چاہتے تو ہیں کہ اس پر پابندی سے عمل کریں، تو اس کا ایک اصول یہ ہے، ایک دستور یہ ہے کہ آدمی ہر عمل کا وقت طے کر لے کہ ہم اس وقت یہ کام کریں گے، اور اس وقت اسی کام کو سب سے زیادہ اہم کام سمجھے۔ اسی وقت شیطان دوسرے بہت سی چیزیں یاد دلائے گا، ایسے کام لائے گا کہ آج جانے دو۔ کیا کرے گا؟ آج جانے دو۔ اس لیے اس کو طے کریں، ہم اپنے وقت پر یہ بانٹ دیں نا، پورے دن میں بانٹ دیں۔ سب کو اپنی مشغولی معلوم ہے کہ کون کتنا مشغول رہتا ہے، کس وقت مشغول رہتا ہے، تو صبح سے لے کے بستر پہ جانے تک میں طے کر لیں کہ ہم یہ کام اس وقت کریں گے۔ اس میں تلاوت روز کی جائے، تلاوت میں ناغہ نہ کیا جائے۔ اللہ کا کلام ہے، اس سے زیادہ پر تاثیر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں طے کرے۔ اب جب بڑا طے نہیں کرتا تو چھوٹوں کا بھی کچھ طے نہیں ہوتا، تو ہم تو لٹ ہی رہے ہیں، ہم تو اپنا نقصان کر ہی رہے ہیں، ہماری نسلیں بھی کر رہی ہیں۔ ہمارے کچھ جاننے والے لوگ جو بہت پابندی سے عمل کرتے ہیں اپنے وقت پر، انہوں نے اپنے بچوں کا نظام بنایا ہے، تو خود پابندی کر کے دکھاتے ہیں تو بچے بھی کرتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کے اوقات کو ضائع ہوتے دیکھتے ہیں، لیکن ان کی کوئی ترتیب اس لیے نہیں بن پاتی کہ ہماری ہی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ اس لیے خود بھی کیا جائے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی ترغیب دی جائے، اور پیار محبت سے ان کو اعمال میں لگایا جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوقات میں سب تقسیم تھی کہ اس وقت یہ کام کریں گے، اس وقت یہ کام کریں گے، چاہے کچھ بھی ہوتا رہے۔ لوگوں میں کو معلوم گیا تھا قریب اس وقت حضرت فلاں کام کر رہے ہوں گے، یہ تو میں سنتا ہوں، اس وقت وہ آفس پہ ہوں گے، لیکن کبھی یہ نہیں سنتا کہ اس وقت وہ نفل پڑھتے ہوں گے، اس وقت وہ تلاوت کرتے ہوں گے، اس وقت وہ اللہ کا ذکر کرتے ہوں گے، یہ نہیں سنائی دیتا۔ آفس پہ ہوں گے، دھندے پہ ہوں گے، یہ تو سنائی دیتا ہے۔ کیوں نہیں سنائی دیتا؟ ہم کرتے ہی نہیں، تو سنائی کیا دے گا؟ اس لیے ہم وقت طے کریں کہ ہم اس وقت میں یہ کریں گے، اس وقت میں یہ کریں گے۔ کچھ بھی رکاوٹ آئے، ہاں شرعی کوئی عذر ہو جائے، کوئی تقاضا آ جائے تو پھر اس کو بعد میں کریں گے۔ ایک صاحب صلاۃ التسبیح کے پابند ہیں، انہیں معلوم ہے جمعہ کے دن میں مشغول رہوں گا، جمعرات کو پڑھ لیتے ہیں۔ کرنے والے سب کر رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایک اچھی ترتیب بنا کر معمولات کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔